جس کو خمینی صاحب نے صرف جامع عمل پہنایا، اور اس کی برکات صرف ایران تک محدود نہیں، یہ اسلامی برکات اہل سنت تک گئیں۔ اس انقلاب نے فلسطینیوں کی مدد کی، اس انقلاب نے ٹیونس کے لوگوں کی مدد کی، اس انقلاب نے افریقہ میں، اس انقلاب نے سربیا میں مسلمانوں کی مدد کی، مظلوموں کی آواز کو بلند کیا۔ کتنے بچے مارے گئے، کون ہے ان کی آواز کو اٹھانے والا؟ اور واللہ اگر ہمارے معاشرے میں یہ شعور پیدا نہیں ہوتا، یہاں کا مولوی اگر اس شعور اور بلوغ فکری تک نہیں پہنچتا کہ میں اہل بیت کا نام تو لوں لیکن مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میں اہل بیت کے نیٹ ورک کے اگینسٹ چل رہا ہوں، آپ کی سوسائٹی، آپ کی قوم زندہ تبھی رہ سکتی ہے جب یہاں پہ واحد لیڈرشپ آئے گی۔ یہ 10 لوگ لیڈر بن جائیں گے، 15 لوگ لیڈر بن جائیں گے، 20 لوگ لیڈر بن جائیں گے، وہ قوم کا ستیہ ناش کریں گے، قوم کو کبھی ارتقا حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک لیڈر کے نیچے اگر قوم ہوگی، یہ امریکہ میں ریسرچ ہوئی کہ اس وقت دنیا کا بہترین سسٹم جس کو بولا جاتا ہے ڈیموکریسی، پارلیمانی نظام ہو یا پریزیڈنشل نظام ہو، تو انہوں نے کہا اس نظام کے اندر بھی بڑی خامیاں ہیں۔ خامیاں کس طرح؟ اب جیسے پاکستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، 2 پارٹیاں، اب ایک پارٹی 70% ووٹ لے، دوسری پارٹی 50% ووٹ لے، تو وزیر اعظم کس کا بنے گا؟ جس نے 70% ووٹ دیے۔ امریکہ میں کانگریس ہے، ڈیموکریٹس ہیں، اب اگر کانگریس 55% ووٹ لیتی ہے، ڈیموکریٹس 45% ووٹ لیتے ہیں، تو گورنمنٹ کون بنائے گا؟ کانگریس بنائے گا۔ لیکن کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جس نے 45% ووٹ لیے ہیں وہ ایسا تو نہیں حکومت سے باہر ہوگا، وہ ایک مضبوط اپوزیشن بنائے گا، اور یہ مضبوط اپوزیشن درد سر ایجاد کرے گی کس کے لیے؟ حکومت کے لیے۔ مختلف ریولیشنز، مختلف اسٹرائکس شہروں میں ہوں گی، اور ان اسٹرائکس کا مقابلہ کرتے کرتے ابھی بھی امریکہ میں بڑے مسائل چل رہے ہیں اسٹرائک کی وجہ، پاکستان میں بڑے مسائل چلے کیونکہ اپوزیشن بڑی مضبوط ہے، اس نے بھی بڑے ووٹ لیے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمان چھوٹا سا ملک ہے، دیکھو صدیوں سے وہاں بادشاہت ہے، لیکن وہاں پہ ایک اسٹرائک نہیں ملتی، کسی نے کھمبا گرایا ہو، لوگ باہر نکلے ہوں، تو ان کو بھی احساس ہوا کہ ایک ایسا نظام جس کی لیڈرشپ ایک بندے کے ساتھ ہو اور لوگوں کے اندر اطاعت ہو، وہ معاشرہ کبھی بھی تباہ و بربادی کی طرف نہیں جاتا، جسے ہم اس زمانے میں نظام ولایت کہتے ہیں کہ عدم حضور معصوم میں کہ معصوم غیبت میں ہو، تو معاشرے کی لیڈرشپ، وہ چاہے حکومت ہو تو لیڈرشپ فقیہ کے پاس ہو، یا اگر پاکستانی معاشرہ یا کہیں اور پہ شیعہ رہتے ہیں تو اس کی لیڈرشپ کسی صالح، کسی متقی عالم کے پاس ہو اور شیعہ اس کی بات کو سنیں۔ یہ مارکیٹنگ کا زمانہ ہے۔ آج ایک پیر صاحب بھی ہیں، اگر اس کے 20,000 فالوور ہیں، کوئی ایم پی او سے ووٹ لینے جاتا ہے تو اس کو 10 لالچیں دیتا ہے کہ جناب اتنے پیسے دیں گے، آپ کی گلی کے سارے مسائل حل کر دیں گے، آپ اپنے 10,000 مریدوں کو کہو کہ ہمیں ووٹ دے دیں۔ 2 کروڑ شیعہ پاکستان میں، ایک سیاسی پارٹی آپ کے لیڈر کے پاس نہیں جاتی کہ جناب آپ کے پاس 2 کروڑ، وہ کہ 1 کروڑ ووٹ لے لیں۔ کسی لیڈر کے پاس 1 کروڑ ووٹ بینک ہو، کوئی بھی سیاسی پارٹی آپ کو 10 وزارتیں دینے کے لیے تیار ہو جائے گی کہ آپ اپنا ووٹ بینک کسے دو؟ مجھے دو۔ لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ یہ قوم اپنے لیڈروں کی سنتی نہیں ہے، ان سے ووٹ لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ربط لیڈر اور ربط عوام کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ توڑ دیا ہے۔ یہ ربط ٹوٹا تو سمجھو نیٹ ورک آف اہل بیت کو ہم نے توڑ دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چھوٹا سا پارا چنار، 8 لاکھ کی آبادی، زیادتی اتنی کہ بسوں سے اتار اتار کے مارا جاتا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، ان لوگوں تک کھانا نہیں پہنچتا، دوائی نہیں پہنچتی، اور ہم کہیں کہ پاکستان میں 1 کروڑ شیعہ ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے رستہ نہ کھلوا سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس نیٹ ورک سے دور ہیں۔ 2 کروڑ دو کیا 10 کروڑ بھی بن جاؤ گے، لیکن اس نظام اہل بیت پہ اگر نہیں چلو گے، لیڈرشپ، رہبریت، یونائٹڈ انسجام، جس طرح مسجد میں جا کے جماعت 2 امام نہیں پڑھا سکتے، ایک پیش امام کھڑا ہوتا ہے، وہ بولے گا تمہاری طرف سے لوگ حکومتوں سے مذاکرات کرنے کے لیے، وہ بولے گا۔ جماعت میں تم بولنا شروع کر دو گے تو جماعت کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ شیرازی بزرگ، برٹن کی بڑی بڑی کمپنیاں ایران سے نکل گئیں ان کے ایک فتوے کی وجہ سے۔ یہ پاور آف
تشیع تھا، یہ نیٹ ورک آف اہل البیت تھا۔ میرے عزیز، نسلیں اگر اس نیٹ ورک کو نہیں سمجھیں گی تو واللہ پھر ان مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجلس کا فائدہ ہے ہمیں خط ولایت پہ چلایا جائے۔